بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 337 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 331 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح پڑھیں گے۔ اس حدیث شریف کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کا نام عائشہ اور حمیرہ لقب ہے۔ ام عبداللہ کنیت اور والد کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بعثت سے 4 برس بعد شوال میں پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد خولہ بنت حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر ام رومان سے کہا، اور پھر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ کر 500 درہم مہر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کر دیا۔ امام زبیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام مردوں کا اور امہات المؤمنین کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم وسیع تر ہوگا۔ آپ سے 2210 احادیث روایت کی گئی ہیں، اور آپ کا انتقال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں رمضان میں 68 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 68 سال تھی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آج کے اس حدیث شریف میں ماتحتوں پر زیادتی سے منع فرمایا گیا ہے، اور اس پر مواخذہ کی بات کی گئی ہے کہ ماتحتوں پر زیادتی کا حساب دینا ہوگا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جاء رجل کہ ایک شخص آیا، فقعد بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ فقال، پس عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لی مملوکینا، کہ میرے چند غلام ہیں۔ مملوکینا یہ جمع ہے مملوکن کی بمعنی غلام، اور جمع اس کی ممالک بھی آتی ہے۔ ان لی مملوکینا کہ میرے چند غلام ہیں، یکذبوننی جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ کذب یکذب کذبا باب ضرب یضرب سے بمعنی جھوٹ بولنا۔ وَيَخُونُونَنِي اور مجھ سے خیانت کرتے ہیں، مجھے دھوکہ دیتے ہیں۔
میرے مال میں خیانت کرتے ہیں۔ باب نصر ینصرو سے خان یخون حونا و خیانتا و مخانتا بمعنی امانت میں خیانت کرنا، وَيَعْصُونَنِي اور میری نافرمانی کرتے ہیں، غسا یعصی غسیا و معصیتا باب ضرب یضربو سے بمعنی نافرمانی کرنا، مخالفت کرنا۔ وَأَشْتِمُهُمْ اور اسی وجہ سے میں انہیں برا بلا کہتا ہوں۔ باب ضرب یضربو سے شتم یشتم شتمن بمعنی گالی دینا۔ وَأَضْرِبُهُمْ اور ان کو مارتا ہوں۔ پھر کہا فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ تو میرا یہ رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے، تو میرے سلوک ان کے ساتھ کیسا ہے، یعنی نتیجتاً میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ان لی مملوکینا کہ میرے چند غلام ہیں، یکذبوننی جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، ویخونونی اور میرے مال میں خیانت کرتے ہیں، مجھے دھوکہ دیتے ہیں، ویعصوننی اور میری نافرمانی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اشتمہم میں انہیں برا بلا کہتا ہوں، واضربہم اور انہیں مارتا ہوں۔ فکیف انا منہم تو ان کے ساتھ میرا یہ رویہ کیسا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا کان یوم القیامت کہ جب قیامت کا دن ہوگا، یحسب تو حساب کتاب ہوگا، ما ان باتوں کا، خانو کا جو انہوں نے تمہاری خیانت کی، وعصو کا اور تمہاری نافرمانی کی، وکذبو کا اور تمہارے ساتھ جھوٹ بولا، وعقابک ایاہم اور جو کچھ تم نے ان کو سزا دی، فَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ پس اگر تمہارا انہیں سزا دینا، بقدر ذنوبہم ان کے جرائم کے بقدر ہوئی، کان کفافا لا لک ولا علیک کان کفافا تو معاملہ برابر ہوگا، لا لک ولا علیک نہ تمہیں کوئی ثواب ملے گا، ولا علیک اور نہ تم پر کوئی عذاب ہوگا۔ کفافن بمعنی حاجت کے مطابق گزرنے کے لائق ہونا، کافی ہونا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامتی جب قیامت کا دن ہوگا، یحسب تو حساب لیا جائے گا، ما ان باتوں کا، خانو کا جو انہوں نے تیری ساتھ خیانت کی، وعصو کا اور تیری نافرمانی کی، وکذبو کا اور تمہیں جھوٹ بولا، وعقابو کا ایاہم اور تمہارا انہیں سزا دینا، ان سب کا حساب لیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ پس اگر تمہارا انہیں سزا دینا ان کے جرائم کے بقدر ہوئی، کان کفافن تو یہ تمہارا معاملہ جو ہے وہ برابر ہے، لا لک ولا علیک نہ تمہیں کوئی ثواب ملے گا، ولا علیک اور نہ تم پر کوئی عذاب ہوگا۔
وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ، اور اگر تمہاری سزا ان کے جرائم سے کم ہوئی، كَانَ فَضْلًا لَكَ، تو وہ تمہارا زائد حق ہوگا، تو وہ تمہارا زائد حق ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، اور اگر تمہاری سزا ان کے جرائم سے زیادہ ہوگی، اقتص لہم منک الفضل، تو پھر ان کے لیے تم سے اس زیادتی کا بدلہ لیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، اور اگر تمہاری سزا ان کے جرائم سے زیادہ ہوگی، اقتص لہم منک الفضل، تو پھر ان کے لیے تم سے اس زیادتی کا بدلہ لیا جائے گا۔ اقتص یقتص اقتصاصا بمعنی قصاص لینا۔ فتنحى الرجل، پس وہ شخص الگ ہو کے بیٹھ گیا۔ تنحى بمعنی زائل ہونا، جھکنا، کنارے کو ہو جانا، تو وہ ایک طرف جا کے بیٹھ گیا۔ وجعل يهتف، اور چیخنے لگا، چلانے لگا، ویبکی، اور رونے لگا۔ یحتف باب ضرب یضربو سے حتف یحتف حتفا و حتافا، حتف یحتف حتفا و حتافا بمعنی چلا کر بلانا، آواز کرنا، چلانا۔ وجعل یحتف ویبکی فتنحى الرجل، تو وہ شخص ایک طرف جا کے بیٹھ گیا۔ وجعل یحتف ویبکی، اور رونے چلانے لگا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اما تقرأ قول اللہ تعالی، کیا تو نے اللہ تعالی کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَنَدَعُ، اور ہم رکھیں گے، الموازین القسط، انصاف کے ترازو، لیوم القیامت، قیامت کے دن، فلا تظلم نفس، تو کسی سے بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، شیئن کسی بھی چیز کا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، آتَيْنَا بِهَا، تو ہم اسے لے آئیں گے۔ الموازین یہ جمع ہے میزان کا بمعنی ترازو۔ باب ضرب یضرب سے وزن یزن وزنا وزنتن بمعنی وزن کرنا، تولنا۔ القسط بمعنی عدل و انصاف۔ مثقال بمعنی مقدار، وزن، اور جمع اس کی مثاقیل آتی ہے۔ خردل، خردل یہ جمع ہے اور اس کا واحد جو ہے خردلتن ہے بمعنی رائی۔ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے، لیوم القیامت، قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی نفس کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، آتَيْنَا بِهَا، تو ہم انہیں لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہے حساب کرنے کو، اور ہم
کافی ہیں حساب کرنے کو۔ فقال الرجل، تو یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما اجد لی وہؤلاء شیئا، میں اپنے لیے اور ان غلاموں کے لیے بلائی کی کوئی صورت نہیں پاتا، خیرا من مفارقتہم، سوائے اس کے، اس بلائی کے کہ میں انہیں جدا کر دوں، یعنی آزاد کر دوں۔ اور پھر کہا، اشہدک، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، انہم کلہم احرار، کہ یہ سب آزاد ہیں، کہ یہ غلام سب آزاد ہیں۔ تو اس حدیث شریف میں ملازم کے حقوق کا بیان موجود ہے کہ غلام اور اپنے ماتحت ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، کیونکہ کل کو قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو وہ انصاف اور عدل کے ساتھ ہوگا۔ جو لوگ اپنے غلام یا خادم یا نوکروں کے ساتھ جانوروں والا معاملہ کرتے ہیں اور معمولی بات پر بڑی بڑی سزائیں دیتے ہیں، ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان کو جسمانی روحانی ایذا دیتے ہیں، تو ان کو اس حدیث سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ آج تو ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، مگر یقیناً ایک ایسا دن بھی عن قریب آنے والا ہے جس دن حساب کتاب ہوگا اور ایک ایک فعل اور قول کا مواخذہ ہوگا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، جاء رجل فقعد بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آ کر بیٹھ گیا۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی مملوکین، اور کہا، عرض کیا کہ میرے چند غلام ہیں، یکذبوننی، جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، ویخونوننی، اور مجھ سے خیانت کرتے ہیں، ویعصوننی، اور میری نافرمانی کرتے ہیں، اور اس وجہ سے واشتمہم، میں انہیں برا بلا کہتا ہوں، واضربہم، اور انہیں مارتا ہوں، فکیف انا منہم، تو ان کے ساتھ میرا یہ رویہ کیسا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کے دن ہوگا، یحسب، تو حساب لیا جائے گا، ان باتوں کا، خانوں کا، جو انہوں نے خیانت کی تیرے ساتھ، وعصو کا، اور جو تیری نافرمانی کی، وکذبو کا، اور جو انہوں نے جھوٹ بولا تجھے، وعقابو کا ایاہم، اور تمہارا سزا دینا انہیں، ان سب کا حساب لیا جائے گا۔ فإن كان عقابك إياهم، پس اگر تمہارا انہیں سزا دینا بقدر ذنوبہم، ان کے جرائم کے بقدر ہوئی، کان کفافن، تو تمہارا معاملہ برابر ہے، لا لک، نہ تیرے لیے ثواب ہے، ولا علیک، نہ تیرے لیے عذاب۔ وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبہم، اگر تمہارا انہیں سزا دینا ان کے جرائم سے کم ہو، کان فضلا لک، تو وہ تیرے لیے زائد ہے، تو وہ تیرے لیے ثواب ہے۔ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، اگر تمہارا انہیں سزا دینا ان کے جرائم سے زیادہ ہوئی، اُقْتُصَّ لَهُم مِّنْكَ الْفَضْلَ، تو پھر ان کے لیے تم سے اس زیادتی کا بدلہ لیا جائے گا۔ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ، تو آدمی ایک طرف چلا گیا، وَجَعَلَ يَحْتِفُ وَيَبْكِي، اور رونے لگا اور چلانے لگا۔ یہ رونا اور چلانا یہ اس صحابی کا تقویٰ تھا اور کمال احتیاط اور خوف خدا تھا کہ وہ رونے لگے۔
اور پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ میں ایسی چیز اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا جس کے ذریعے سے مواخذہ ہو سکتا ہے۔ اسی کا نام کمال عبودیت ہے کہ آدمی ہر اس چیز سے اجتناب کرے جس کے ذریعے سے خدا کی ناراضگی ہو سکتی ہے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اما تقرأ قول اللہ تعالی، کہ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا، نہیں پڑھا، یہ فرمان نہیں پڑھا، وَنَدَعُ، اور ہم رکھیں گے الموازین القسط، انصاف کے ترازو، لیوم القیامت، قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، تو کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، آتَيْنَا بِهَا، تو ہم لے آئیں گے انہیں، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہے حساب کرنے کو۔ فقال الرجل، تو شخص نے کہا، ما اجد لی ولہؤلاء شیئا خیرا من مفارقتہم، تو میں ان کے لیے اور اپنے لیے سوائے اس کی بلائی کی کوئی اور صورت نہیں پاتا کہ انہیں جدا کر دوں۔ اور پھر کہا، اشہدک، میں گواہی اشہدک، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، انہم کلہم احرار، کہ یہ سب آزاد ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔